الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اور پچھلی جو کل آیہ مقدسہ ہم نے پڑھی ہے، ان دونوں میں اللہ جل شانہ نے جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ ادھار والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ پچھلی آیہ مقدسہ میں کافی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی سے قرض والا معاملہ کرے، ادھار لین دین کرے، تو اس سے چاہیے کہ وہ اسے لکھوا لے اور اس پر گواہ بھی بنا لے۔ پھر آگے جا کے ایک صورت یہ بیان کی کہ جس میں فرمایا کہ تم نہ بھی لکھواؤ تو تم پہ کوئی حرج نہیں، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ نقد و نقد لین دین کا معاملہ کرتا ہے، نقد کوئی چیز خریدی ہے یا بیچی ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا تم نہ بھی لکھواؤ تو تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اگر کوئی بندہ نہیں لکھوا سکتا، یعنی معاملہ ادھار والا کر رہا ہے لیکن وہ لکھواتا نہیں ہے، اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں فرمایا تمہارے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو۔ لکھنے کے لیے ایک تو لکھنے والا چاہیے ہوتا ہے، پھر کوئی کاغذ قلم دوات، یہ سارے معاملات سفر کے اندر عام طور پہ اس طرح کی چیزیں بندے کے پاس ہوتی نہیں ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو آسانیوں سے نوازا ہے۔ جو احکامات دیے ان میں پھر چھوٹیں بھی بیان کی تاکہ بندے تکلیف کے اندر مبتلا نہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں تمہارے پاس کوئی لکھنے والا بندہ موجود نہیں ہے، لکھنے کے لیے کاغذ قلم یا اس طرح کی سہولیات تمہارے پاس میسر نہیں ہیں، اب بندے کی مجبوری ہے، اس نے لین دین کرنا بھی ہے تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اسے حکم دیا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ تو وہ جب ادھار والا معاملہ کرتا ہے اور لکھنے والا نہیں ہے تو اسے حکم دیا کہ وہ گروی والا معاملہ کر لے، کہ جسے قرض پہ کوئی چیز دی ہے اس کی کوئی چیز اپنے پاس بطور گروی رکھ لے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر فرمایا اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سفر کی حالت میں بندے نے ادھار لین دین کرنا ہے، اس کے پاس دستاویزات لکھنے کے لیے کاتب نہیں ہے، چیزیں مہیا نہیں ہیں، تو وہ ادھار والے معاملے کو گروی والے معاملے میں تبدیل کر دے کہ اسے قرض دے دے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز اپنے پاس بطور گروی کے رکھ لے۔
اب آگے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو گروی چیز ہے بندے کے پاس، یہ گویا کہ بطور امانت کے ہے، یہ بندے کے پاس بطور امانت کے ہے۔ پھر فرمایا جب تم اپنا معاملات مکمل کر لیتے ہو کہ جو قرض کسی نے لیا تھا وہ قرض واپس دے رہا ہے، یا پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے امن کی حالت میں ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ آگے جو قرض لینے والا بندہ ہے وہ انتہائی امین ہے، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، تمہیں اس کی ذات پہ اعتبار ہے۔ ایسی صورت میں فرمایا تم نے جو اس کی چیز اپنے پاس بطور گروی اور بطور امانت رکھی ہے، تم اسے صحیح سلامت واپس دے دو۔ اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر بندہ کسی قسم کا کسی کا حق دبانے کی کوشش کرے گا ہی نہیں۔ اسے یہ خطرہ ہوگا کہ یہ جو کسی کا حق میں لوں گا تو یہ تو میدان محشر میں قبر میں میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر بندہ کسی کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آگے پھر گواہوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو وہ دستاویزات کو لکھ لے اور دوسرا وہاں پہ کسی شخص کو اپنے خرید و فروخت کرنے کے معاملے کا گواہ بنا لے۔ اب جو گواہ بنا لیا ہے اس کے بارے میں حکم دیا کہ نہ تو گواہ گواہی دینے سے چھٹکارا حاصل کرے بلکہ جب بھی ضرورت پڑے اسے گواہی دے دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ضرورت پڑنے پر حقدار کے بارے میں گواہی نہیں دے گا تو یہ بھی گویا کہ زیادتی کرنے والا ہے، یہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی یہاں پہ بیان فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سب کو خوب جاننے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے جو لکھنے کا گواہ بنانے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا، اس میں اصل بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی کا مال ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ رب تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرے، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا ناحق مال اپنے قبضے کے اندر نہ لے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا، گواہ بنانے کا حکم دیا اور رہن رکھنے کا حکم دیا، یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ بندے کا مال محفوظ رہ جائے، بندے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی لازم نہیں آئے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ رہے، میرے اوپر کوئی زیادتی لازم نہ آئے، کوئی بندہ میرا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کے مطابق سارے معاملات کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بندہ عمل کرے گا تو پھر اس مال کے ضائع ہونے کا خدشہ بہت کم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی تم آپس میں قرض والا معاملہ کرو تو لکھ لو، گواہ بنا لو، تاکہ ضرورت کے وقت اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ بے ایمان ہو رہا ہے، وہ کسی کا حق ضائع کرنا چاہ رہا ہے، تو بندے کے پاس کم از کم اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہونا چاہیے، تاکہ بندہ قاضی کی عدالت میں اگر اسے کیس کر کے اپنا حق لینا پڑے تو بندہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔